اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر، پروگرام احکام اسلامی۔ اس میں جہاں سوالات اور کچھ موضوعات ڈسکس کر رہا ہوں، وہیں آپ کے سوالوں کی بھی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اس وجہ سے کہ ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش بھی کریں۔ آئیے ناظرین، ہم اس پروگرام کا آغاز کریں قبل اس کے کہ ہم ایک حدیث آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت حاصل کی، گویا اس نے اللہ اور اپنے دین کو پہچانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے امام کو پہچان لیں تو اصل میں ہم دین کی شناسی بھی ہمیں آ جائے گی اور ہماری زندگی بھی استوار ہو جائے گی۔ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سوالوں کی تو بڑی لمبی فہرست ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ ہم مستحبات کی کچھ چیزوں پر تبصرہ کریں، گفتگو کریں۔ نماز میں مستحبات جو ہوتے ہیں اس پر توجہ بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ شاید وہ واجبات سے زیادہ ہو، اور اگر وہ بھول جائے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر سے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز چھوٹ گئی۔ تو نماز کے جو مستحبات ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، مستحب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جو خداوند عالم کو پسند ہے، یعنی خداوند عالم نے اس کو واجب نہیں کیا اس لیے کہ ممکن ہے سب تمام بندوں کے لیے سخت ہوتا، یا بہرحال خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت پر جو خداوند عالم کا ایک کرم ہے وہ یہ کہ اس نے آسان شریعت رکھی ہے رسول کی۔ اب ہم اپنی مرضی سے اس شریعت کو آگے پیچھے کر دیں، یا ماں دادی اور نانی کے نسخے کی وجہ سے اس کو آگے خراب کر دیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خود شریعت بہت آسان ہے، ہر چیز واجب نہیں کی گئی، لیکن جو چیزیں مطلوب تھیں اور خدا کو پسند ہے وہ بیان کر دی گئی کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مدارج اعلیٰ تک پہنچے تو یہ اس کے راستے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو خداوند عالم کو پسند ہے۔ تو اسی طرح مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہیہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے لیکن اس نے واجب نہیں کیا ہے، لیکن اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب عظیم بھی اس کے اندر ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداوند عالم نے مستحب رکھی لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، حد تک بعض جگہ پہ واجبات سے بھی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، مستحب ہے کہ انسان ابتدا کرے سلام کرنے میں، اور لیکن اگر کسی نے ابتدا کر دی، سلام کہا، السلام علیکم کہہ دیا، تو پھر سامنے والے کو جواب دینا واجب ہے۔ لیکن روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب عمل یعنی سلام کرنا اور واجب عمل یعنی جواب دینا، جب ان کے حسنات کو ہم کمپیئر کریں گے تو 70 حسنات اس کے لیے ہیں جو سلام کی ابتدا کرے جبکہ وہ مستحب عمل کر رہا ہے، اور ایک حسنہ اس کے لیے ہے جو جواب دیتا ہے اور واجب عمل انجام دیتا ہے۔ تو بہت سی یہاں اس طرح کے ہے، یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو 1000 حج کے برابر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، ایک حج اور 2 حج اور 3 حج، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حج کے برابر، یا میرے 1 حج کے برابر، یا میرے 10 حج کے برابر، اور 1000 حج تک کی روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد واجب حج نہیں، مستحب حج ہے، لیکن پھر بھی مستحب حج، ایک حج انسان کے لیے سفر کرنا، مکے جانا، منا جانا، مزدلفہ جانا، وہ پورے 10 دن اور 15 دن، اعمال حج 3 دن یا 4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سلسلہ بہت لمبا ہوتا ہے، طولانی ہوتا ہے حج کرنے کا، اور امام حسین کی زیارت ایک بار انسان کرے اس کو وہی ثواب یا اس سے زیادہ ثواب۔ تو مستحب ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو پسند ہے اور عظیم ثواب دیتا ہے، لیکن مستحب کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک نماز کے مستحبات کی بات ہے، مثال کے طور پر نماز میں مستحب ہے کہ انسان اذان اور اقامت کہہ کے نماز پڑھے۔ حتیٰ یہاں پہ یہ بھی تاکید ہوئی ہے کہ اگر اذان و اقامت کہنا بھول جائے اور نماز میں مشغول ہو جائے اور ابھی رکوع میں نہیں گیا ہے تو نماز کو چھوڑ سکتا ہے، اذان و اقامت کہہ کے دوبارہ نماز شروع کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اس نے اذان و اقامت نہیں کہی تب بھی اس کی نماز
صحیح ہے، مستحب عمل ہے، صرف اذان کہے یا صرف اقامت کہے یا دونوں نہ کہے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر چاہے کہ اس مستحب پہ عمل کرے تو حتیٰ اجازت ہے پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے اور وہ چاہے کہ اذان کہے تو وہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے اور دوبارہ اذان اور اقامت کہہ کے نماز کو شروع کر سکتا ہے۔ اسی طرح تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے۔ تکبیرات، تکبیرۃ الاحرام تو واجب ہے، رکن ہے، لیکن باقی تکبیر مثال کے طور پر رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر کہنا، سجدے میں تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھ کے تکبیر کہنا، یہ سب تکبیرات جتنی ہیں نماز کی، اللہ اکبر یعنی کہنا، اس وقت ہاتھوں کو بلند کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ اور اگر یہاں پہ رک کے ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کسی شخص پہ یہ سوال آ سکتا ہے اور وہ جواب میں آپ سے طلب کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، کہ جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں پہلی تکبیر تو اس میں ہاتھوں کو کچھ لوگ کان تک لے جاتے ہیں، کچھ لوگ اوپر اٹھایا اور وہیں سے کہہ دیا۔ میں نے کسی عالم دین سے سنا خطبے کے دوران کہ وہ یہ کہہ رہے کہ بالکل ساکت ہونا چاہیے اور اس وقت اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہاتھ نیچے آ جائے اللہ اکبر ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل فرما دیجیے۔ دیکھیں، اولا رفع یدین یعنی ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کہتے وقت مستحب عمل ہے، یعنی اگر کوئی انسان تکبیرۃ الاحرام نماز کے لیے کہہ رہا ہے اور ہاتھوں کو نہ اٹھائے، اصلاً اٹھائے ہی نہیں، اپنے ہاتھ اپنی جگہ پہ رکھے رہے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، تکبیر بھی صحیح ہے، لیکن مستحب ہے کہ انسان جب بھی تکبیر کہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں انگوٹھے کان کی لو تک پہنچیں۔ لیکن ایک حکم یہ ہے کہ انسان نماز کے جتنے بھی اذکار ہیں سوائے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعود، جو ایک مستحب ذکر ہے جس وقت انسان بلند ہوتا ہے سجدوں کے بعد، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اذکار ہیں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان کی باڈی ساکت ہونی چاہیے، یعنی ساکن ہونی چاہیے، بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ایسا نہیں کہ آپ اس کو مائکروسکوپک ویو سے دیکھیں کہ بالکل باڈی ہل نہ رہی ہو، نہیں ایسا نہیں، مطلب کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ باڈی موو کر رہی ہے۔ لہٰذا جب ذکر کہنا ہے، جیسے سجدہ ہے تو آپ سجدے میں جب باڈی پہنچ جائے، ساتوں اعضائے سجدہ یعنی پیشانی اور ہتھیلی اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے اپنی پوزیشن پہ پہنچ جائیں، باڈی سٹل ہو جائے، تب ذکر پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تیزی سے سجدے میں گئے اور وہیں سے شروع ہو گئے، تو نہیں، یہ نہیں کرنا ہے۔ جب سجدے میں پہنچ گئے، باڈی سٹل ہو جائے، ریلیکس، کچھ سیکنڈز لگتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، کچھ سیکنڈ، 1 یا 2 سیکنڈ، اب ذکر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو بھی ذکر پڑھنا ہے۔ رکوع میں اسی طرح، جیسے اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے تیزی سے اور ابھی باڈی سٹل نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جلدی جلدی جو نماز پڑھتے ہیں اس کو منع کیا گیا۔ آرام سے، بہت اطمینان کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، خصوصاً اگر اس طرح بہت تیزی سے بولیں گے یا موومنٹ بولیں گے تو نماز بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا سٹل جب باڈی ہو جائے، 1 سیکنڈ لگے گا، 2 سیکنڈ لگے گا، پھر ذکر پڑھنا۔ اسی طرح تکبیر کہتے وقت انسان ہاتھوں کو یوں بلند جب کر رہا ہے تب تکبیر نہ کہے، بلکہ تکبیر یا تو مثال کے طور پہ تکبیر کہے کہ ہاتھ کو بلند کرے، یا ہاتھ بلند کر لے پھر تکبیر کہے پھر ہاتھ کو نیچے لے جائے، یعنی بالآخر موومنٹ بہت زیادہ دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ اگر موومنٹ آپ جب مثال ہاتھ نیچے جا رہے ہیں اور تکبیر کہہ چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اوپر لے جائے، تکبیر کہے، پھر ہاتھ کو آرام سے نیچے لے جائے، موومنٹ جتنا کم ہو اتنا بہتر ہے۔ یا مثال کے طور کے اوپر انسان کسی کو اشارہ کرنا چاہتا ہے نماز میں، کوئی آ گیا کچھ بات کر رہا ہے آپ سے، آپ ایسی جلدی کی کوئی بات ہے، بغیر اشارے کے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، تو اس وقت ذکر روک دیں۔ مثال کے طور پر سورہ ہم پڑھ لیں یا کوئی سورہ پڑھ لیں، پڑھتے پڑھتے رک جائیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیں اس کو۔ مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی آ جائے یا فون اٹھا لے جائیے، یا کوئی بھی اشارہ کر سکتا ہے انسان، نماز کی حالت میں اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اشارہ کرتے وقت یا ہاتھ کو موومنٹ دیتے وقت کوشش ذکر بند کر دیں، یعنی بولنا روک دیں، اپنا اشارہ کر دیں، پھر جہاں تک بولنا تھا وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں نماز میں تب باڈی ہماری سٹل پوزیشن میں ہو۔ سٹل کا مطلب یہ کہ 100% ایک دم اسٹیچو نہیں ہونا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ باڈی سٹل ہے، وہ کافی ہے۔ تو انسان کا ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے،
اور اس کو اسٹل موومنٹ میں لانا یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو رہی وہ پچھلے سوال کی بات کو میں اسی پہ ختم کر دوں کہ مستحب عمل جتنے بھی ہیں نماز کے، چاہے وہ ہاتھوں کو بلند کرنا ہو، چاہے تکبیر کہنا ہو، چاہے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہو۔ مثال کے طور پہ جب بیٹھ رہے تشہد کہنے کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ الٹے پیر کے اوپر سیدھا پیر آ جائے، لیکن اب کسی کی عادت نہیں ہے وہ اس کا برعکس بیٹھ جائے، یا مثال کے طور پہ دونوں پیر سیدھے رکھ لے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ سب مستحب اعمال ہیں۔ یا مثال کے طور پر صلوات پڑھنا رکوع میں یا سجدے میں، یہ سب مستحب اذکار ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے کبھی کوئی ذکر جو مستحب ذکر ہے، جو واجبات نماز میں شامل نہیں، اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز جب خدا کے عالم کی طرف سے واجب ہے اس کو دو بار آپ ایک ہی وقت میں انجام نہیں دے سکتے۔ ہاں کسی اور نیت سے، مثال قضا کی نیت سے اگر دوبارہ نماز پڑھنا چاہیں یا معافی ذمہ کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو الگ چیز ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی بار نماز ظہر یا نماز عصر یا نماز مغرب یا نماز عشاء یا نماز صبح جو بھی نماز ہے وہ پڑھی جائے گی۔ مستحب کے لیے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آغا شارق حسین صاحب کا یہ سوال ہے کہ رکوع کے وقت کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہمارا نماز پیش نماز ہے وہ نماز پڑھاتے وقت اس نے ذکر کو طویل کر دیا اور اس وقت میں رکوع سے کھڑا ہو گیا، کیا پھر دوبارہ رکوع میں جانا ہے؟ اور اگر جا کر پھر دوبارہ رکوع کرنا ہے تو کیا یہ اضافت نہیں ہو جائے، یعنی دو رکوع نہیں ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے مثال کے طور کے اوپر اگر امام رکوع سے اٹھنا چاہیے تھا اس کو اور نہیں اٹھا کسی، مثال کے طور پہ عام طور سے یہ تب ہوتا ہے جب کوئی اور نماز میں شامل ہوا اور اس نے یا اللہ کہا، امام متوجہ ہوا کہ ایک شخص شامل ہو رہا ہے نماز میں، تو اس نے اپنے رکوع کو طولانی کر دیا کہ یہ انسان اپنا تکبیر کہہ کے تھوڑا سا قیام قبل از رکوع کی کے لیے جو اسٹل موومنٹ ہے وہ حاصل ہو جائے اور پھر یہ رکوع میں آ جاؤ، اتنے لیے ایک دو دفعہ سبحان اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان جماعت پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ جب تک امام اپنا ذکر تمام نہ کر لے اور اپنے آپ کو بلند نہ کر لے تب تک اپنے آپ کو موومنٹ نہ دیں۔ اس کا فائدہ ہمیشہ یہی ہوگا کہ اگر آپ امام کے پیچھے چلیں گے، مثال کے طور پر امام نے رکوع سر اٹھایا، کہا اللہ اکبر، تکبیر کہے گا عام طور سے، جو بھی کہے گا، تب آپ اگر واپس جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر امام کے پیچھے آپ چل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے، امام سے آگے جانے میں پریشانی ہے۔ تو اولاً تو کوشش یہ کریں کہ بہت اطمینان سے پڑھیں، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اگر یقین ہو کہ میرے رکوع جانے تک امام اٹھ جائے گا تو وہیں اوپر انتظار کریں یہاں تک کہ امام، لیکن اگر مثال کے طور پر معلوم ہے کہ نہیں ابھی امام اور وقت لے سکتا ہے تو رکوع میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کا قصد نہیں ہے دوسرا رکوع کرنا۔ اگر قصد کرے انسان اور قصد کے ساتھ کوئی چیز بڑھائے تب وہ اضافت ہوگی، یہ قصد نہیں ہے، وہی رکوع ہے، چونکہ آپ پہلے اٹھ گئے اور آپ جماعت میں رہنا چاہتے ہیں لہٰذا دوبارہ واپس جا رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی سوال سجود میں سجدوں میں آتا ہے، بالکل کہ مطلب اگر 3 ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، 4 نہیں ہونا چاہیے اور 1 نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک مثال کے طور کے اوپر اولاً اگر سجدے سے سر اٹھا لیا، امام نے بھی سر نہیں اٹھایا، آپ نے دیکھا امام نے سر اٹھایا، ابھی نہیں اٹھایا، میں جلدی اٹھا لیا سر، واپس جا سکتے، یہ تیسرا سجدہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، یہ وہی دوسرا سجدہ ہے یا وہی پہلا سجدہ ہے، تو اس کو کاؤنٹ میں نہیں لایا جاتا جو دوبارہ سجدے میں جانا پڑے امام کی وجہ سے۔ ہاں اگر انسان خود سے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے فرادہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں 2 سجدے جو ہیں مل کر رکن ہیں، پس اگر کسی انسان سے ایک سجدہ چھوٹ گیا یا مثال کے طور پر ایک سجدہ اضافی ہو گیا تو اس کی نماز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہ سجدے سہو کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 اس نے سجدے بڑھا دیے، یعنی 4 سجدے کر لیے، تو چونکہ رکن پورا بڑھ جائے گا لہٰذا وہ باطل ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یہ سوال سبیکہ صاحبہ لکھنؤ سے کیا ہے انہوں نے، اور بہت اچھا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا گھر میں تصویر پینٹنگ نہیں لگانی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر اور پینٹنگز ایکسٹرا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ اس میں ایک سوال اور بھی ہے، خاص طور سے پیٹ جو ہوتے ہیں جانور، کتے کے بارے میں گفتگو ہوتی، تو اس کے بارے میں بھی آغا فرمائیے گا، کیا بات ہے؟ دیکھیے جہاں تک تصاویر کے سلسلے کا مسئلہ ہے، تصویر سے مراد آپ کوئی بھی تصویر، چاہے وہ آج کا جو سسٹم ہے ڈیجیٹل فوٹوگرافس ہیں، یا پہلے جیسے تصویر کھینچی جاتی تھی پھر وہ باقاعدہ پیپر کے اوپر پرنٹ ہوتی تھی، یا مثال کے طور کے اوپر پینٹنگز ہیں، ہاتھ سے اسکیچ بنایا گیا ہے، ہاتھ سے کلر کیا گیا ہے، اب چاہے وہ جاندار کی ہو، چاہے وہ سینری ہو جس کے اندر کوئی جاندار نہیں ہے، یا حتیٰ مجسمے کے لیے، یا مثال کے طور کے اوپر
نقاشی کے لیے، گل بوٹے، اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس روایات ہیں، خصوصاً پینٹنگز کے سلسلے سے اور نقاشی کے سلسلے سے، یہ جتنی روایات ہمارے پاس ہیں یہ ضعیف ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ضعیف ہیں روایت، یعنی اس کے راوی میں ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے اوپر سچ ہونے کا یا سچے ہونے کے اوپر تصدیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ البتہ اہل سنت کے ہاں ہیں ایسی روایتیں، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ اہل سنت کا معاملہ بالکل الگ ہے، ان کی فقہ بھی بالکل الگ ہے، تو اس سے تو مطلب نہیں ہے، ہم اپنے علماء کی ہم بات کریں تو ہمارے یہاں ایسی روایات ہیں، ایسا نہیں کہ روایت نہیں ہے، لیکن روایت جتنی بھی ہیں سب ضعیف ہیں۔ ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر فتویٰ عام طور سے مجتہدین نہیں دیتے اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اکثر علماء نے، یعنی تقریباً 99% علماء نے اس سلسلے میں، یعنی تصویر اور نقاشی اور پینٹنگز جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں جتنا بھی فتوے ہیں وہ سب کراہت کے ہیں، یعنی مکروہ قرار دیا ہے، وہ بھی خصوصاً حالت نماز میں۔ یعنی ایسے کراہت کے قائل نہیں ہے، لیکن حالت نماز میں نمازی جہاں کھڑا ہے وہاں اگر کوئی پینٹنگ ہے، وہاں اگر کوئی امیج ہے، وہاں اگر کوئی تصویر ہے، چاہے وہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہو، چاہے جاندار کی ہو، چاہے غیر جاندار کی ہو، اس کو کراہت کے وہ قائل ہیں، خصوصاً جاندار کی تصویر کے قائل ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یعنی نماز جہاں انسان پڑھ رہا ہے وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو تو اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا چاہیے۔ تو کراہت کا مطلب یہ بھی بیان کر دیں کہ کراہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب کم ہو جائے گا، یعنی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ مثلا خداوند عالم نے اس کے لیے 100 حسنات مثلا فرض کیجے رکھے تھے، 90 ہو جائیں گے، 80 ہو جائیں گے، لیکن نماز اپنے آپ میں صحیح رہے گی۔ لہٰذا یا تو انسان ایسا کرے، اب آج کل کی دنیا میں تقریباً ہر گھر میں ہر جگہ تصویریں ہیں، تو یہ تصویریں یا تو کوئی اگر مثال کے طور پر گھر میں سسٹم کر سکتے ہیں، اور مستحب بھی ہے کہ انسان اپنے نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ مشخص رکھے گھر میں، کیونکہ یہ بعد میں کام آتی ہے۔ حالت احتضار میں مثلا مستحب ہے کہ انسان اگر جان کنی کے عالم میں تو اس کو وہاں لٹایا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا ہو، تو گھر میں ایک حصہ اچھا ہے کہ رہے کہ وہ نماز ہے، نماز کی چوکی لگا دی، جیسے ہمارے پرانے گھروں میں ہوتا تھا، نماز کی ایک چوکی رکھی ہے، وہیں پہ قرآن ہے، وہیں پہ دعاؤں کی کتابیں رکھی، تو سب کو معلوم ہے کہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے انسان، اس کو تمیز رکھتا ہے انسان۔ تو اگر کوئی کمرہ اپنے گھر میں کر سکتے ہو اس طرح سے مخصوص، اور وہاں کوشش کریں کہ وہاں کوئی تصویر نہ لگائیں، تو اس مکروہ سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تصویر لگی ہو تو اپنے آپ میں نماز صحیح ہے، صرف اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو جہاں تک سوال کا مقصد ہے، تو یہ جو فرشتوں کا مسئلہ ہے، یہ نماز کی حالت میں صرف کراہت کے قائل ہیں علماء۔ اکثر علماء نے اس روایت کو ضعیف مانا ہے اور اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ایک چیز اور بھی اس میں ہم بیان کر دیں، چونکہ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے رسول اکرم نے پینٹنگز اور فوٹوز اور اس طرح کی بات نہیں کی، رسول اکرم نے صور لفظ استعمال کیا تھا، اور وہ لفظ جو ہے وہ عربی میں سب چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے مجسمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ پینٹنگ کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، وہی لفظ فوٹو کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ اب اکثر علماء نے اس سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ اس سے مراد ظاہراً رسول کی مراد مجسمے تھے، چونکہ اس زمانے میں مجسموں کی اصنام کی پرستش ہوتی تھی، لہٰذا ظاہراً اس سے مراد مجسمے ہیں، وہ بھی ان کے مجسمے جن کی پوجا ہوتی ہو، جن کی پرستش ہوتی، وہ منع کیا کہ وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، یقیناً وہاں فرشتے نہیں آئیں گے جہاں غیر خدا کی پرستش کی جاتی ہو۔ لہٰذا اس سے مراد علماء نے عام پینٹنگز کو نہیں لیا۔ ہاں اگر پینٹنگ کسی ایسی چیز کی ہے جس کی مثال کے طور کے اوپر تصویر بنائی ہے کسی ایسے کی جس کی پوجا کرتا ہو کوئی مذہب، تو ظاہر ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک سوال کا مسئلہ ہے، تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالت نماز میں احتیاط کرنی چاہیے، اور انسان کو ایسے کمرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں تصویر ہو، لیکن نماز صحیح ہے، صرف کراہت ہے، بہتر یہ کہ اس کے اوپر کوئی چیز لگا دی جائے، یا ایسے کمرے میں جہاں نماز پڑھتے ہوں کوئی تصویر نہ رکھی جائے۔ جہاں تک مجسمے کا سوال ہے، مجسمہ یعنی اسٹیچو، اس کے لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر اسٹیچو پورا ہے، یعنی ہیڈ سے لے کر ٹو تک پورا اسٹیچو ہے، تو اس کو علماء نے منع کیا ہے کہ اس کو بنانا، اس کو کسی بھی طرح کا اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر بسٹ ہے خالی، یعنی صرف سر بنا ہے، یا صرف سر اور دھڑ بنا ہے، یعنی پوری باڈی نہیں بنی ہے، صرف چیسٹ تک کا حصہ بنا ہے، یا کوئی ایک خاص حصہ یعنی صرف ایک ہاتھ بنا ہے، ہوتا ہے جیسے آرکیٹیکچر میں لوگ جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اسٹیچو میں جاتے ہیں، اسکلپچرنگ میں جاتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پورا مجسمہ ہے وہ بھی ذی روح کا، یعنی وہ چیزیں جس کے اندر روح
ہوتی ہے جیسے جانور ہیں یا جیسے انسان ہے تو اس سے منع کیا گیا اور اس کو رکھنا سے بھی کراہت اور اس کو رکھنے سے بھی منع کیا گیا، یعنی جیسے گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا گیا اگر وہ پورا مجسمہ ہو. لیکن اگر آدھا حصہ ہے، صرف سر ہے، اس طرح کی چیزیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک آپ کے سوال کا وہ آخری حصہ تھا کہ جانوروں کو پالنا، پیٹس کا رکھنا. کچھ پیٹس ایسے ہیں جن کے لیے تاکید ہوئی ہے، مثال کے طور پر مرغابی کا رکھنا، بطخ، مرغابیاں، یا مثال کے طور پر کچھ پرندے جیسے کبوتر کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، ان کی تاکید ہوئی کہ ان کو گھر میں رکھنا چاہیے. بکری کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کی تاکید ہوئی ہے. کچھ پرندے ایسے جن کو منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر فاختہ کے لیے بہت شدید روایات ہیں کہ اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. تو کچھ پرندے ایسے جن کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ پرندے جن کی تاکید ہوئی ہے. بعض جانور اور پرندوں سے تو اس سے میں تو اتنا مسئلہ نہیں، جانوروں میں مثال کے طور پر بلی ہے، یا آپ نے جیسے سوال کیا کہ کتا ہے رجلکم اللہ، تو یہ وہ جانور ہیں کہ ان میں بلی اپنے آپ میں نجس جانور نہیں ہے، لیکن بلی کا رویاں اگر آپ کے لباس پر ہو تو نماز صحیح نہیں، کیونکہ وہ مردار ہے، اور مردار کا لباس پہ اگر ایک رویاں بھی ہے تو نماز صحیح نہیں ہے. لہٰذا اگر رکھنا چاہے کوئی انسان تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے روئیں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری، کیونکہ نماز اس کی وجہ سے آپ کی گڑبڑ ہو سکتی ہے. رہی بات کتے کی، تو کتا نجس العین ہے، یعنی جانوروں میں دو جانور نجس ہیں، ان میں سے ایک کتا ہے. کتا نجس العین ہے، تو نجس العین کا مطلب یہ کہ وہ جہاں رہے گا اس پورے حصے کو بھی وہ نجس کرتا رہے گا. لہٰذا اس کے لیے تاکید ہوئی ہے کہ اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اور مومنین کو زیبا بھی نہیں دیتا کہ اس طرح کی نجس جانور کو اپنے پاس رکھنا اور اس سے جس طرح کے معاملات ہیں رکھنا، کیونکہ نجاست تو پھر طہارت کے بہت سے مسائل آ جائیں گے. لیکن کہیں کہیں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس باغ ہے، کسی کے پاس فارم ہاؤس ہے، کوئی اپنے گھر میں سیکیورٹی کے لیے کتے اس نسل کے رکھتا ہے جو سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی گڑیڑیا ہے یعنی بھیڑ بکری رکھتا ہے، وہ ان کو کمانڈ کرنے کے لیے کتے اس طرح کے جو ٹرین ڈاگز ہوتے ہیں رکھتا ہے، یا شکار کے لیے کتے رکھتا ہے. اس طرح کے کتے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے احکامات کو رعایت کی جائے، اس کا حصہ گھر کے باہر رکھا جائے، اس کو کھانا پینا جو بھی اس کا سسٹم ہے وہ گھر کے باہر رکھا جائے تاکہ باقی گھر اس کی نجاست سے محفوظ رہے. لہٰذا گھر میں پالنے سے کچھ کیونکہ نجس جانور ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن گھر کے باہر کے اگر اس کو خاص ضرورت کے تحت رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. تصویروں کے سلسلے میں بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں اس سے دوری بہتر ہے. اگر آپ نے دوران اس پورے تبصرے میں کہا کہ اس جگہ پر نماز پڑھنا کراہت کرتا جس جگہ پر تصویر لگی ہو، مثلا وہ تصویر کسی بھی پیچھے رخ پر ہے، پشت پر ہے، اگر وہ تصویر یا پورے کمرے کے اندر تصویر نہیں ہونا چاہیے، جس میں جی اس کے اندر علماء کا فتویٰ یہ ہے، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علماء سے صادق حسین شیرازی کا فتویٰ بھی، اور باقی علماء کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ مراد صرف سامنے نہیں ہے، پورے کمرے میں چاہے وہ نمازی کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو تصویر رکھنا مکروہ ہے. لہٰذا یا تو اس کو ڈھانک دے، مثال کے طور پر تصویر گرا دے یا اس کے اوپر کپڑا ڈال دے اس وقت نماز پڑھ رہا ہے انسان، اور اگر نہیں کر سکتا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے، کوئی مخصوص کر دے کہ جس کمرے میں سب نماز پڑھتے ہیں وہاں کوئی تصویر نہ رکھی جائے. یہ بھی صرف کراہت سے بچنے کے لیے، وإلا اپنے آپ میں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے، صرف اس کا ثواب تھوڑا سا کم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اگر ملتا جلتا سوال ایک صاحب نے کہا کہ پیٹ کے خاص طور سے ڈاگس کے بارے میں کہ جو ایسے نسل کے ہوتے ہیں اس کی تجارت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ایسی نسل کے کتے ہیں کہ جس کی ضرورت انہی چیزوں کے لیے حلال کاموں کے لیے استعمال، مثلا شکاری کتے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر گھر کی نگہداری کے لیے یا فارمز کی نگہداری کے لیے یا جانوروں کی نگہداری والے کتے ہیں، تو چونکہ ان کا استعمال جائز ہے لہٰذا ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. اس طرح کے کتوں یا اس نسل کے کتوں کی خرید و فروخت پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر اب کیونکہ ذہن میں سوال آتے ہی رہتے ہیں، جیسے شکاری کتوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا، اگر یہ شکار کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور کوئی حلال جانور پر حملہ کرتے ہیں اور وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو کیا اس کا گوشت صحیح ہوگا یا وہ حرام؟ بالکل، اس کی تفصیل شکار کے احکام میں رسالہ عملیہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. اگر شکاری جس وقت اس کا احکام ہے، جس وقت شکاری کتے کو ہاتھ چھوڑیں گے، اگر اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید سوالات کیے جائیں. آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبرز پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. وائس میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سوالوں کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کے. بڑا شکر گزار ہیں، انہوں نے وقت دیا اور خوبصورت جوابات سے مستفید بھی کیا. ناظرین، ہمیں یعنی
اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے. اللہم اجل ولیک الفرج. Oh